بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، لائٹ آف گائیڈنس میں عبدالرزاق حاضر خدمت ہے۔ میرے مخاطبین ہیں وہ ینگ لوگ ہیں جو نئے مطلب جن کے اندر کافی انرجی بھی ہے، ان کو پروگریس کرنے کی ان میں مطلب ایک خواہش بھی ہے، وہ کرنا بھی چاہتے ہیں کام اچھے طریقے سے۔ وہ ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں کہ چھوٹے کاروبار کیوں فیل ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے کاروبار فیل ہونے کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کی مطلب ہے نیت پختہ صاف نہیں ہوتی، یا وہ چاہتا ہے میں پیسہ کماؤں بس میں یہاں سے بھاگوں۔ ایک تو وہ سارا سلسلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جلد بازی میں فیصلے کرتے ہیں۔ مثلا ایک کباب کی دکان بہت چل رہی ہے، وہ کہے میں بھی کباب کی دکان کھول لوں گا، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ گوشت کون سا استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، مسالے کیسے آئیں گے، کس طرح سے اس کو مکس کریں گے، یا جو دکان چل رہی ہے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، ہسٹری ہے، اس کی کیا کرائیٹیریا ہے۔ وہ میرے خیال میں یہی سوچتے ہیں۔ اب آپ کبھی چلے جائیں کراچی، تو میں 12-14 سال وہاں رہا ہوں، 12 سال بلکہ، تو وہاں پہ ایک وکٹوریہ روڈ کے اوپر لمبی مطلب ایک ناٹ وکٹوریہ روڈ، یہ صدر کے اندر ہی پوری ایک پوری سڑک جو ہے نا تقریباً 1 کلومیٹر ہوگی، اس پہ کوئی 50 کے قریب دودھ دہی کی دکانیں ہوگی۔ 2-3 تو چل رہی ہیں، باقی پہ بس وہ میرے خیال میں مکھیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ گاہک بہت پڑ رہا ہے تو اس لیے اسپل اوور ہمارے پاس ہی آئے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ گاہک جو ہے ایک خاص جگہ پہ جاتا ہے۔ مثلا ہمارے محلے میں چھوٹا سا محلہ تھا، اس میں ایک دودھ دہی والا تھا جس کا دودھ خالص ہوتا تھا، ایک دوسرا تھا جس کی دودھ دہی میں بھی کوئی مطلب ہے کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں کہاں سے دودھ لاتے تھے، کیا مکس کرتے تھے کیا نہیں مکس کرتے تھے۔ لہٰذا کسی کو دیکھ کے آپ نے اس پہ فوری طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ یہ کاروبار جو ہے نا، خواتین و حضرات یہ میں بتا دوں بچوں کہ یہ اللہ پہ اندھا دھند توکل اور بھروسے کا نتیجہ ہے۔ آپ مطلب ہے کاروبار میں محنت کریں، کوشش کریں، نیت صاف رکھیں، انسانوں سے ڈیل اچھی طرح سے کریں گے تو آپ کے کاروبار میں برکت پڑے گی۔ اگر اس میں کسی چیز میں تھوڑا سا آپ کا جھول ہوگا نا، تو اس میں میرے خیال میں آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اور مسائل آتے رہتے ہیں اس کے اندر۔ چوتھا یہ کہ یہ آپ تھوڑی سی فیزیبلٹی بنا لیں کسی بھی کاروبار کی۔ چھوٹا سا کاروبار فیزیبلٹی نہیں بناتے، آمدنی دیکھتے، اخراجات کیا ہیں، آمدنی کیا ہے، اور اس کے بعد لوکیشن نہیں دیکھتے، گاہکوں کی مطلب تعداد نہیں دیکھتے، کتنے لوگ آئیں گے، اس کا ریٹ وغیرہ نہیں دیکھتے۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ میرے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو چلتا ہوا کاروبار ہے، آپ کو بھائی، چاچا، ماما، کزن وغیرہ دوست کسی جگہ پہ کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ پہلے مل کے ان کے ساتھ دیکھے، پارٹنرشپ میں نہیں، ویسے ہی آبزرور کے طور پہ وہاں مطلب 2-3 مہینے 4 مہینے گزارے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کاروبار کے ifs اینڈ بٹس کیا ہیں اور نارمز کیا ہیں، کس طریقے سے وہاں پہ کام چلتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ نے پارٹنرشپ کر لی ہے تو پارٹنرشپ میں اور بھی بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ پارٹنرشپ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو دستاویزات ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں پارٹنرشپ کی، اس کا ہی پتہ نہیں ہوتا، وہ بس زبانی کلامی بربلی پارٹنر بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بغیر کسی معاہدے کے، بغیر کسی لکھی ہوئی چیز کے وہ کاروبار شروع کر دیتے ہیں، کوئی پیسہ لگاتے رہتے ہیں، آخر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پتہ نہیں نقصان ہو گیا ہے۔ نقصان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ حسابات ہی رکھنے کا ان میں کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ جب حسابات نہیں رکھیں گے تو اس کے بعد پھر بندے جو ہیں وہ آپس میں پھر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ پھر اور کئی طریقے ہیں اس کے، میں اس پہ عملی طور پہ بیان کر سکتا ہوں کہ میرے جو کلائنٹس ہیں مثال کے طور پہ، ان کی کیسے مطلب ہم نے پارٹنرشپ وغیرہ ڈیزالو کی، کیونکہ پارٹنرشپ میں آپس میں ان کے ربط نہیں تھا، اپنے ان کی ساری چیزیں۔ حسابات رکھنا بڑا ضروری ہے۔ حسابات اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انکم کیا ہوئی، خرچہ کیا ہوا، پروفٹ کیا ہوا، لینا کیا دینا کیا۔ یہ 4 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، اور وہ سارے پارٹنر کو آپس میں بیٹھ کے طے کر کے مہینے کے آخر میں یا سمائی کے آخر میں اس کو بند کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کئی کاروبار کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ادھار پہ دینا ہے تو کتنا دینا ہے، نہیں دینا کس کو نہیں دینا۔ تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ آپ کو بڑا خیال کرنا پڑتا ہے۔ ادھار دینے پہ زیادہ تر جو ہے ایک تو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز اور ایک ٹریولنگ ایجنسی، یہ بڑی تباہ ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ آپ کو
اس کے کاروبار کا مکمل ادراک ہی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ کئی دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ دوستوں رشتہ داروں کو بیچ میں لے آتے ہیں، ملازمت کے طور پہ رکھ لیتے ہیں، جو آپ کے نقصان کا باعث بنتے ہیں، اور آپ کی ہر وقت پروفٹ پہ نظر اگر رہے گی کہ یہ میں نے نفع ہی کمانا ہے، تو اس میں کاروبار میں زیادہ برکت نہیں ہوگی، کیونکہ نفع کے ساتھ نقصان کا بھی ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ کی طرف سے ہے، آ جائے تو وہی بھی ہمیں قبول ہے۔ تو یہ چند ایک مین پوائنٹس ہیں، اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کاروبار کامیاب ہوگا، اور ہم آئندہ ولاگز میں اس کے بہترین طریقے بتائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔